اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2750، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے سورہ نساء میں یہ فرمانے کی تفسیر کی حصوں کی تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہوگی، اور منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی وصیت پر مقدم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس صورت میں یہ فرمانے کی اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، تو امانت قرض کا ادا کرنا نفل وصیت کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہی عمدہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار رہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا غلام بغیر اپنے مالک کی اجازت کے وصیت نہیں کر سکتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے۔ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام اوزاعی نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر سے کہ حکیم بن حزام مشہور صحابی نے بیان کیا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھ کو دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے، لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اور اس کو برکت ہوتی ہے، اور جو کوئی جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تو آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا، مرنے تک نہیں لینے کا، مرنے تک۔ پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے، وہ اس کو لینے سے انکار کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کو وظیفہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا، حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں، وہ نہیں لیتا۔ غرض حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی، اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں نہ لیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی، اللہ ان پر رحم کرے۔ حدیث نمبر 2751، اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ کو سالم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم بھی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جائے گی، اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر نے فرمایا میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا
مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 2752 اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے اپنے عزیزوں پر کوئی چیز وقف کی یا ان کے لیے وصیت کی تو کیا حکم ہے، اور عزیزوں سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ اور ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے ڈال۔ انہوں نے حسان اور ابن ابی بن کعب کو دے دیا، جو ابو طلحہ کے چچا کی اولاد تھے۔ اور محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا، مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے ثمامہ سے سیدنا یونس رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ثابت کی طرح روایت کی۔ اس میں یوں ہے، اپنی قرابت دار محتاجوں کو دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا۔ وہ مجھ سے زیادہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حسان اور ابی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ سے یوں تھی کہ ابو طلحہ کا نام زید ہے، وہ سہیل کے بیٹے، وہ اسود کے، وہ حرام کے، وہ عمرو بن زید، منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کے، اور حسان ثابت کے بیٹے، وہ منظر کے، وہ حرام کے، وہ دونوں حرام میں جا کر مل جاتے ہیں، جو پردادا ہے۔ تو حرام بن عمرو بن زید، منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار، حسان ابو طلحہ کو ملا دیتا ہے، اور ابن بن کعب اور ابی بن کعب چھٹی پشت میں یعنی عمرو بن مالک میں ابو طلحہ سے ملتے ہیں۔ ابی کعب کے بیٹے، وہ قیس کے، وہ عبید کے، وہ زید کے، وہ معاویہ کے، وہ عمرو بن مالک بن نجار کے۔ تو عمرو بن مالک حسان اور ابو طلحہ اور ابی تینوں کو ملا دیتا ہے۔ اور بعضوں نے امام یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے کہا، عزیزوں کے لیے وصیت کرے تو جتنے مسلمان باپ دادا گزرے ہیں وہ سب داخل ہوں گے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا، ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، جب انہوں نے اپنا باغ بے رہا اللہ کی راہ میں دینا چاہا، میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے۔ ابو طلحہ نے کہا، بہت خوب، ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ابن عباس نے کہا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری اور اپنے قریب کے ناطے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر، بنی عدی کو پکارنے لگے، ان کو ڈرایا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب یہ آیت اتری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ حدیث نمبر 2753 اردو ترجمہ۔ کیا عزیزوں میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہوں گے؟ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا، ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا، مجھ کو سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناطے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں،
یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل مول لے لو، یعنی بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں کر سکنے کا۔ اے عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ فاطمہ بیٹا، تو چاہے تو میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو واضح نے بھی عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2754، اردو ترجمہ۔ کیا وقف کرنے والا اپنے وقف سے خود بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی اپنے وقف کے لیے کہ جو شخص اس کا متولی ہو، اس کے لیے اس وقف میں سے کھا لینے سے کوئی حرج نہ ہوگا۔ دستور کے مطابق واقف خود بھی وقف کا محتمم ہو سکتا ہے اور دوسرا شخص بھی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں وقف کی تو جس طرح دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خود وقف کرنے والا بھی اٹھا سکتا ہے، اگرچہ وقف کرتے وقت اس کی شرط نہ لگائی ہو۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہانک کے لیے جا رہا ہے۔ آن انس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جا، یا آپ نے ویلک کے بجائے ویحک فرمایا، جس کے معنی بھی وہی ہے۔ حدیث نمبر 2755، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب قربانی کا اونٹ ہانک کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سوار بھی ہو جا، افسوس، یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یا چوتھی مرتبہ فرمایا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوصایا کی حدیث نمبر 2750 سے 2755 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔